اللہ پاک کے بابرکت نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں، آج ہم آپ کو ایک 96 سال کی بوڑھی عورت کے بارے میں بتائیں گے جو بنا مرد کے حاملہ ہو گئی اور ایک بچے کو جنم بھی دے دیا۔ اللہ تعالیٰ کا یہ کرشمہ کب اور کہاں اور کیسے رونما ہوا، یہ سب جاننے کے لیے ہمارے ساتھ آخر تک جڑے رہیے گا۔ دوستوں، اگر پہلی بار آپ ہماری اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور آئندہ آنے والے ایسے ہی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن کے لیے بیل آئیکن کو کلک کرنا نہ بھولیں۔ تو دوستوں، آج کی عجیب کہانی کا آغاز کرنے سے پہلے ہم آپ کو یقین دلاتے ہیں کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کا دل دہلا دے گی اور آپ کو سوچنے پر مجبور کر دے گی کہ بھلا یہ کیسے ممکن ہے۔ پیارے دوستوں، کبھی کبھی اللہ تعالیٰ ہمارے اور آپ کی طرح انسانوں کو کچھ ایسا کر کے دکھا دیتا ہے جس سے انسان کی عقلیں دنگ رہ جاتی ہیں اور لوگ سوچنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ جی ہاں دوستوں، آج کی اس ویڈیو میں بھی اللہ تعالیٰ کا ایک ایسا ہی کرشمہ ہم آپ کو سنانے جا رہے ہیں جس کو سن کر آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ دوستوں، یہ کہانی ہے آسٹریلیا کی رہنے والی لینا ایلزابتھ کی۔ لینا نے 25 سال کی عمر میں اپنی پسند کی شادی میتھیو کے ساتھ کی۔ میتھیو ایک خوبصورت نوجوان تھا اور دونوں میں شدید محبت بھی تھی۔ دونوں ایک دوسرے کے بن جینے کا تصور بھی نہیں کر سکتے تھے۔ دونوں کی شادی ہوئی تو دونوں کو لگا کہ ان کی زندگی مکمل ہو چکی ہے اور خدا سے ان کو اور کوئی اور تمنا باقی نہ رہی۔ پھر یوں ہوا کہ دن، مہینے، سال گزرتے گئے اور شادی کے لگ بھگ 4 سال کے بعد ان کو لگنے لگا کہ ان کی زندگی میں سب کچھ ہونے کے باوجود بھی کسی چیز کی کمی ہے۔ پھر انہیں احساس ہوا کہ یہ کمی اولاد کی ہے۔ کوشش کے بعد جب اولاد نہ ہوئی تو انہوں نے ڈاکٹروں کے پاس رجوع کیا، ہر ممکن علاج کروایا، مگر اولاد نہ ہو سکی اور اولاد کی خواہش اب دونوں کے دل میں دن بدن بڑھتی چلی جا رہی تھی۔ خاص کر کے میتھیو کی خواہش اس قدر شدت اختیار کر چکی تھی کہ اس نے پورا گھر بچوں کی چیزوں اور کھلونوں سے بھر دیا۔ پھر انہوں نے مصنوعی طریقے سے بچے کی پیدائش کے لیے بھی کئی کوشش کی، لیکن 15 سال بیت چکے تھے، یعنی لینا کی عمر اب تقریباً 40 سال کی ہو چکی تھی۔ اس عمل میں بھی ناکامی کا سامنا اٹھانا پڑا اور لینا کو حمل نہیں ٹھہرا۔ 2-4 بار آپریشن بھی کروائے مگر ناکام رہا۔ دونوں کی زندگی جیسے بے مقصد بن کر رہ گئی تھی۔ جہاں شروع میں دونوں کی زندگی میں خوشیاں ہی خوشیاں تھی، ساتھیوں وہیں دونوں کے چہرے اب مرجھا چکے تھے اور خوشی کی جگہ اداسی نے لے لی تھی۔ لینا کو غم تھا کہ وہ اپنے شوہر کی خواہش کو پورا نہیں کر پائی۔ اس نے میتھیو کو دوسری شادی کرنے کے لیے بھی کہا کہ اس کو چھوڑ کر وہ دوسری شادی کر لے، اس سے اس خواہش کو پورا کر لے، مگر میتھیو لینا سے اس قدر محبت کرتا تھا، وہ کہتا تھا اگر بچہ ہوگا تو صرف تم سے ہوگا، ورنہ اس کو بچہ نہیں چاہیے۔ جس ڈاکٹر کے پاس مصنوعی طریقے سے حمل کا علاج ہو رہا تھا، اس نے میتھیو کے اسپمز کو فریج کر لیا تھا تاکہ اس پر ریسرچ کر کے بیماری کا پتہ لگایا جا سکے۔ مگر ساتھیوں ہوا کچھ یوں کہ بچے کی شدید خواہش نے میتھیو کو بیمار کر دیا اور اسے اندر ہی اندر یہ روگ کھا رہا تھا کہ اس کی نسل آگے نہیں چل سکے گی۔ اس نے یہ بات کئی بار لینا سے بھی کہی کہ مجھے تم سے محبت ہے، مگر افسوس میرے پشتوں کی نسل میرے بعد زندہ نہیں رہے گی اور میرے ساتھ ہی میرے خاندان کا نام بھی ختم ہو جائے گا۔ افسوس کہ میں اپنے خاندان کی نسل کو آگے نہیں بڑھا سکا۔ لینا تھوڑی مذہبی عورت تھی، وہ کہتی جب خدا کو منظور ہوگا وہ ہمیں ضرور اولاد دے گا۔ مایوس مت ہو، تم ہرگز مایوس نہ ہو، مجھے یقین ہے وہ میری دعا ضرور سنے گا اور اس کو کبھی رد نہیں کرے گا، وہ ضرور تمہارے نام کو آگے بڑھائے گا۔ مگر دوستوں، میتھیو پوری طرح سے مایوس ہو چکا تھا کیونکہ دونوں اب بڑھاپے میں قدم رکھ چکے تھے۔ اس غم میں مبتلا وہ بیمار ہوتا گیا، یہاں تک کہ اس کو جگر کے کینسر نے آن گھیرا اور وہ لینا کو اکیلا چھوڑ کر ایک دن دنیا سے چلا گیا۔ لینا نے میتھیو کے بعد بہت سال رو رو کر بتائے اور تنہا زندگی کو گزارنے کے سہارے ڈھونڈتی کہ کب وہ مذہب کی طرف مکمل طور پر راغب ہو گئی اسے پتہ ہی نہیں چلا۔ ساتھیوں، اس نے اپنے مذہب کو بلکہ کئی مذاہب کو اسٹڈی کرنا شروع کر دیا اور جب اس نے قرآن مجید کا مطالعہ شروع کیا تو وہ دل ہی دل میں اس کی سچائی پر ایمان لے آئی
اور اس نے دعا کی کہ میں جانتی ہوں اگر مجھے اس وقت صحیح راستہ مل گیا ہوتا، صحیح خدا مل گیا ہوتا تو میں اور میتھیو مایوس نہ ہوتے، تو ضرور میری سنتا۔ بس میں اس غم میں مرنا نہیں چاہتی ہوں، میں میتھیو کی خواہش کو پوری نہ کر سکی، اگر تو میری خواہش کو پورا کر دے، وعدہ کرتی ہوں میں تیرا نام لیتے ہوئے اس دنیا سے جاؤں گی۔ ساتھیوں، پھر ہوا کچھ یوں کہ اس کی ملاقات اچانک اس ڈاکٹر سے ہوئی جو ان کی اولاد ہونے میں مدد کر رہا تھا۔ باتوں باتوں میں جب میتھیو کا ذکر چھڑا تو اس نے بتایا کہ اس کے پاس میتھیو کے سپمس آج بھی محفوظ ہیں۔ یہ سن کر وہ عورت حیران ہوئی اور اس نے بے ساختہ یہ خواہش ظاہر کی کہ کیا آپریٹ اب بھی ہو سکتا ہے، کیا اس محفوظ اسپم سے کوشش کی جا سکتی ہے۔ ڈاکٹر لینا کی بات سن کر حیران ہو گیا اور بولا، محترمہ، اب آپ کی عمر تقریباً 90 سے اوپر ہو چکی ہے اور سالوں پہلے سے محفوظ اسپمس بھی اب تک پوری طرح نکارہ ہو چکے ہوں گے، مگر لینا کو تو جیسے جنون سوار ہو گیا اور کہیں نہ کہیں اس کی مزید جینے کی خواہش بیدار ہو گئی۔ وہ بضد ہو گئی اور ہر خطرے کی ذمہ داری اپنے اوپر لینے کو تیار ہو گئی اور ڈاکٹر کی مسلسل منت کرنے لگی، زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا، ناکامی ہوگی یا زندگی خطرے میں آ جائے گی، میں ہر خطرہ مول لینے کے لیے تیار ہوں، مگر نہ جانے مجھے کیوں میرے اللہ پر یقین ہے وہ مجھے نامراد اس دنیا سے نہیں لوٹنے دے گا، اس لیے تجربہ ہی صحیح مگر وہ یہ کرنا چاہتی تھی اور اس پر منہ مانگی رقم بھی ادا کرنے کے لیے تیار تھی۔ ڈاکٹر لینا کی ضد کے آگے ایک دن ہار گیا تو اس نے سوچا چلو تجربہ ہی کر کے دیکھ لیتے ہیں، ہوتا تو کچھ نظر نہیں آتا۔ سو اس نے آپریٹ کے ذریعے 96 سال کی اس بوڑھی خاتون لینا کے رحم میں میتھیو کے محفوظ اسپمس کو ٹرانسفر کر دیے۔ ڈاکٹر کو ذرا بھی یقین نہیں تھا کیونکہ اس عمر میں ایسا کچھ ہو پانا سائنس کے بھی خلاف تھا۔ 3 ماہ کے بعد جب لینا روٹین چیک اپ کروانے کے لیے ڈاکٹر کے پاس آئی، جب ڈاکٹر نے الٹرا ساؤنڈ کیا تو اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ اس نے لینا کے بدن میں بچے کو دیکھا۔ لینا 96 سال کی عمر میں پریگننٹ ہو چکی تھی۔ دوستوں، یہ جہاں حیران کن قدرت کا کرشمہ تھا، دوسری طرف اب یہ چیلنج بن چکا تھا۔ سائنس کی دنیا میں یہ اپنی نوعیت کا ایک انوکھا واقعہ ہونے جا رہا تھا۔ ڈاکٹر ریچرڈ نے 9 ماہ تک لینا کو اسپتال میں رکنے کا مشورہ دیا کہ خطرے کی صورت میں فوری طور پر نپٹا جا سکے اور 24 گھنٹے لینا کو نگرانی میں رکھ کر مانیٹر کیا جا سکے تاکہ لینا اور بچے کو کوئی نقصان نہ پہنچ پائے۔ لینا کا بلڈ پریشر خلاف معمول بھاری لگنے لگا جس کے باعث بچے کی صحت اور خود لینا کی زندگی بھی خطرے میں آ چکی تھی۔ ڈاکٹر کی مسلسل نگرانی میں لینا کو 9 ماہ تک اسپتال میں رکھا گیا اور وقت پیدائش لینا کا آپریشن کیا گیا۔ ڈاکٹر یہ دیکھ کر حیران اور پریشان ہو گئے، بچہ نہ صرف محفوظ ہے بلکہ صحت مند بھی ہے۔ اس بچے کی پیدائش میں جہاں ڈاکٹر کو حیرت میں مبتلا کر دیا، وہیں پر سائنس کو بھی مات دے دی۔ لینا سمجھ گئی تھی اس کی یہ خواہش اس کے سچے اللہ کے باعث ہی پوری ہو سکی ہے، ورنہ یہ کبھی بھی ممکن نہیں تھا، مگر یقین یہ تھا کہ جو اس کی خواہش کو تکمیل تک لے گیا۔ 96 سال کی بوڑھی خاتون نے بچے کو جنم دے کر سائنس کے لیے مزید سوال پیدا کر دیے۔ لینا نے جب ڈاکٹر کو بھی یہ بتایا، یہ یقین اس کو اسلام سے ملا ہے، تو ساتھیوں لینا کے ساتھ ڈاکٹر نے بھی اسلام قبول کر لیا کیونکہ اس کے لیے بھی یہ ایک ناقابل یقین واقعہ تھا۔ بے شک اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہے، وہ جسے چاہتا ہے جس عمر میں چاہتا ہے اولاد عطا کرتا ہے، اور بے شک یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں، بس یہی گواہی ہے کہ وہ یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ بے شک ہر شے اس کی مرضی اور اس کی رضا کے تابع ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ میرا کریم آپ تمام کی تمام تر جائز مرادوں کو پورا فرمائے۔ اللہ ہمیں آپ کو سب کو دنیا والوں کی محتاجی سے بچائے۔ اللہ سب کے رزق حلال میں خوب برکتیں عطا کرے۔ دوستوں، آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ آج کی اس ویڈیو کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے، کمنٹ باکس میں جا کر ضرور کمنٹ کریں، اور آج کی اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں تاکہ وہ بھی یہ دیکھ سکیں کہ اللہ تعالیٰ یقیناً کس طرح سے اپنے بندے بندیوں کو نوازتا ہے، اور اللہ کی بارگاہ میں جب کوئی سچے دل سے رجوع کرتا ہے، دعا کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی دعاؤں کو
ضرور قبول فرماتا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں آپ کو سب کو ایسے واقعات سے سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ دوستوں، آپ تمام سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ہماری آج کی اس ویڈیو کو اب تک لائک نہیں کیا تو ابھی لائک کر لیں۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں، آپ نے اسے سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کر لیں، اور آئندہ آنے والے ایسے ہی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن کے لیے بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں۔ دوستوں، آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ انشاءاللہ بہت جلد ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے ہماری پوری ٹیم کو اجازت دیں۔ اللہ سب کو ڈھیروں خوشیاں عطا فرمائے۔ اللہ حافظ۔